کیا مردے سنتے ہیں؟ پہلے مردے کے سننے پر اور مردے کے کلام پر ایک اور حدیث جس کو حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا اور ابن تیمیہ نے بھی لکھا. یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار جب تک دنیا میں تھے امت کے لیے کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اس لیے وہ حدیث پاک کہ قبر شریف میں اب جا کے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اسی لیے بولتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور نہیں سن سکتے، اب وہ استغفار نہیں کرتے، وہ بول نہیں سکتے. تم کہتے ہو کہ نبی تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے. تم نے اپنی کتابوں میں رشتہ داروں کو دعاؤں کو ثابت کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا. حدیث کا مفہوم یہ کہ بے شک اعمال بچوں کے ماں باپ تک پہنچائے جاتے ہیں. قبروں میں ماں باپ تک بچوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، صرف ماں باپ پر نہیں، رشتہ داروں کی قبروں میں بھی ان کے رشتہ داروں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. اور آگے حدیث کا مفہوم، جب وہ نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور گناہ دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گناہ دیکھ کے ان کو صدمہ پہنچتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو حقوق الوالدین میں بھی نقل فرمایا اور حدیث کے آگے کا جملہ بھی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس کو لکھ کر بتا دیا اور تفسیر بھی کر دی کہ وَلَا تُؤْذُوا مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو گناہوں سے تکلیف مت پہنچاؤ. بچوں کو چاہیے کہ والدین کی زندگی میں جس طرح پرہیز کرتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی کرے، اس لیے کہ ان کے اعمال پہنچتے ہیں، نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گناہوں کو دیکھ کر ان کو صدمہ پہنچتا ہے. موت کے بعد ان کو صدمہ نہیں دینا چاہیے. اللہ کو کیا پتا چلا کہ والدین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تم نے اپنی کتاب میں لکھا، کوئی اعتراض نہیں. ہم نے جب کہا کہ نبی اعمال کو دیکھتے ہیں تو فوراً اعتراض. تم یہ کہتے ہو کہ نبی نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، اپنی کتاب میں صرف والدین کے نہیں رشتہ داروں کی بات کو بھی پیش کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں. اور آگے کا جملہ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ والدین، وہ رشتہ دار اپنے بچوں کے گناہوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم، اے اللہ جب تک انہیں ہدایت نہ دے ان کو تو موت مت دینا. کتنی پیاری دعا. اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ایسے ہی ان کو ہدایت دے، جب تک ہدایت نہ دے موت نہ دینا. اللہ، والدین قبر میں رہ کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، رشتہ دار قبر میں رہ کر دعائیں کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے ان کو سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اعمال کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت دے ان کو، اور جب تک ہدایت نہ دے موت نہ دے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہے؟ ایمان کی ہدایت سے بڑھ کر کون سی دعا ہے؟ ارے والدین کی دعا کو ثابت کرنے کے لیے تم اپنی کتاب میں لکھتے ہو، یہی بات نبی کی آتی ہے تو تم اعتراض کرتے ہو. اللہ اکبر. اور محترم حضرات، ہدایت کی دعا بھی وہی کرے گا جو ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ دعا میں یہ الفاظ ہے کما ہدیتنا، اے اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی. مطلب یہ کہ وہابی دیوبندی دعا نہیں کرتا، اس کو سننے کی بولنے کی طاقت نہیں ہے. طاقت ہے تو سننے کو ہے. جس کو ہدایت ہے وہی دعا کرتا ہے، وہی ان کے لیے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں وہ دعائیں نہیں کرتے. اب تمہارا یہ عقیدہ کہ مردہ دعا نہیں کرتا تمہارے حساب سے صحیح، اس لیے کہ تم جن کو مانتے ہو وہ نہیں سنتے. ہمارا کیا قصور؟ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ ایسا سنتے ہیں کہ بغداد میں رہ کر صرف عراق کی بات نہیں، دنیا کے کسی کونے سے کوئی یا غوث کا نعرہ لگا دے، اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دی ہے. تو جی ہاں، یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے. جیسے قریبی دوست ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور،
اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارا سوال ان قبر پرستوں سے یہ ہے، ان مردوں کو پکارنے والوں سے یہ ہے، کیا جب آپ اولیاء کو پکارتے ہو تو یہ آپ کی پکار کا جواب دیتے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں؟ اور اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں تو پھر آپ سابقہ مشرکین کے عقیدے پر ہیں، اور حالت شرک میں کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ مالک فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر ان اولیاء کو پکارتے وقت آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں تو پھر یہ کیسی گمراہی ہے جس کے اندر آپ مبتلا ہو چکے ہیں۔ آئیے یہ سوال ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر، زندہ اور مردہ برابر۔ ابھی میں نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب آیا آپ زندہ ہیں۔ قبرستان جا کر بھی سلام کہتے ہو نا، کبھی جواب آتا ہے وعلیکم السلام پا جی بالکل ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب آیا کبھی؟ نہیں آیا۔ زندوں کو سلام کرو تو جواب، مردوں کو سلام کرو تو جواب۔ زندہ اور مردہ قرآن کہتا ہے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے، جو قبروں میں دفن ہو گئے آپ ان کو سنا۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ پیارے حبیب علیہ السلام کو، کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں تم چلے جاؤ میرا کام باقی ہے، میں نے اس کو سوال یاد ہے۔ اور مالک کہتا ہے اے پیارے حبیب اللہ جس کو چاہے سنا دے، آپ مردوں کو جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کو نہیں سنا سکتے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے واپس چلے جائیں۔ نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب بہرا منہ موڑ کے چلا جائے۔ ایک اور مقام پہ مالک یہی بات ہمیں پھر سمجھاتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک نہ آپ مردوں کو سنا سکتے نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر روح گرداں ہو جائے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 پہ غور کیجئے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ تم ان کو پکار رہے ہو، قبروں پہ کھڑے ہو کے بابا جی سے کہہ رہے ہو بابا جولی بھر دے، بابا مدد کر دے، حضرت یہ کر دو، تم ان کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور وہ غافل ہے۔ قرآن خبر دے رہا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے بے خبر ہے جو قبروں میں دفن ہو گئے۔ وہ مردوں کی پکار، وہ باہر کھڑے ہونے والوں کی آواز کو نہیں سنتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے مفتی جی یہ بتوں کے بارے میں جو آیات نازل ہوتی ہیں نا یہ وہ آیات ہمارے اولیاء اللہ پہ فٹ کر دیتے ہیں۔
मगर ना औलिया अल्लाह तो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसी अगली आयत के अंदर मालिक ये मसला भी हल कर रहा है कि यहां माजरा बुतों का नहीं है, औलिया अल्लाह का है। दलील अगली आयत सुनिए, वइज़ा हुशिरा अन्नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। वइज़ा हुशिरा अन्नास, जब क़यामत के दिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठे कौन होंगे? इंसान और जिन। बुत तो इकट्ठे नहीं होंगे, बुत इकट्ठे नहीं होंगे, ये बाबे तो इकट्ठे होंगे, ये बुजुर्ग तो इकट्ठे होंगे, ये हजरत तो इकट्ठे होंगे, पीर नूरी बोरी वाला आएगा। क्यों? वो इंसान है और इकट्ठा इंसानों ने होना है या जिन्नात ने होना है। पत्थर तो नहीं आएंगे, पत्थर के सनम तो नहीं आएंगे। ये आयत बुतों के बारे में नहीं, इंसानों के बारे में है। वइज़ा हुशिरा अन्नास, जब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, कानू लहुम अअदा, जो अल्लाह के सच्चे वली होंगे वो इन मुरीदों के दुश्मन हो जाएंगे। आज तो ये बाबा जी की कब्र को 60 मन अरके गुलाब से धो रहे। अगर ये कब्र में दफन होने वाला सच्चा वली हुआ तो 60 मन अरके गुलाब जाया करने वाले का क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएगा। अगर बाबा हजवेरी अल्लाह के सच्चे वली थे तो उनकी कब्र पे होने वाला शिर्क का धंधा जो चला रहा है, ये पीर साहब, ये बाबा साहब क़यामत के दिन उनके दुश्मन हो जाएंगे। कुरान खबर दे रहा है, कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। ये जो उनकी कब्रों पे आके उनको पुकार रहे, उनकी इबादत कर रहे, उनके नाम की नजरों नियाज दे रहे, उनके लिए देगे भी चल रही, बकरे भी ज़िबा हो रहे, चंदे भी चल रहे। चंदा बॉक्स बहुत बड़ा है लोहे का, बड़ा सारा ताला भी लगा है और ऊपर लिखे चंदा अपने हाथ से, सॉरी चंदा नहीं, नजराना, नजराना अपने हाथ से डालना, किसी मलंग को ना देना। क्यों? पता है उन्हें, महकमा औकाफ वालों को पता है, मलंग लेते बाबा जी के नाम पे, डालते अपनी जेब में है, इसलिए हर चंदा बॉक्स में लिखा हुआ होता है नजराना अपने हाथ से डालना, किसी को ना देना। तो इसके भी हैं लोग, खुदा हदीस उलमा में से इमाम शौकानी वगैरह के यही है कि उसको पता भी चलता है कि खुदा आया, सलाम भी सुनते हैं, पहचानते हैं, मगर ये बातें साबित हैं। हम सलाम कहते हैं तो उनको सुनवाने के लिए नहीं, ये दुआ वो लफ्ज़ ज़ाहिर बेशक हम हाजिर के बोले ना, मतलब ये कि अल्लाह इन पर सलाम की नजर करे। सिर्फ 2 मौक़ों पर सुनने का जिक्र आया। एक तो जब दफन करके लौटते हैं, मट्टी पड़ गई, दफन करके वापस आते हैं, उस अल्लाह ताला बेबसी दिखाने के लिए कि जितने तेरे हिमायती थे सब छोड़। हुज़ूर ने फरमाया फ़क्र निहाल, जूतियों की आहट जो थी ना, जा रहे होते जाने वाले थे, जूतियों की आवाज़ जो थी ना, सुनता है और देखता कि यही थे जिनके सहारे में था, खड़े रहे, अब जा रहे। एक ये मौका और एक जो बदर के दिन जी वो काफिर 70 उनको जब गड्ढे में फेंका गया तो फिर हजूर सराने खड़े हुए और एक एक का नाम लेकर अबू जहल और उतबा और शैबा उनसे यह कहा कि जो वादे खुदा ने तुम्हारे साथ किए थे कि नबी को ना मानेंगे हशर ये हो। अब देख लिया ना, तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये सुनते हैं? तो आपने फरमाया तुमसे ज्यादा सुनते हैं मगर अब बोल नहीं सकते। जवाब नहीं। ये 2 मौके आए सही हदीस में, करीब बदर वाला और ये लोगों के लौटने के। आगे पीछे बेला चाहे सुना सकता, मगर जैसे आम ने कहा मेरी बात तंदुरुस्त होते सुन रहा, कान ठीक है, इस तरह का मामला नहीं। ये रूटीन नहीं कि जाए और बातें करते सुने, कभी अल्लाह चाहे सुना। आलिम शेर साहब सऊदी अरब से पूछते हैं, मौलाना साहब मैंने 6 कलमे पढ़े हैं। यहाँ एक बात बस अर्ज करें कि जो समझे ना हम के मौत जो है आदम है, ये खत्म हो जाता है, ये ज़हन में नहीं रखना, ये कुफर है बिल्कुल। फिर इस्लाम नाम की शाही कुछ मरने वाले पनाह नहीं, सब उसी तरह अपनी दुनिया में सुनते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और जिनको शौक है नमाज का वहाँ नमाजें नहीं पढ़ते, हुक्म नहीं मगर अपने शौक से पढ़ते, उन्हें मज़ा नहीं आता, वह उस दुनिया में रह। हमारा राब्ता उनसे ये कि सलाम कहें कोई या दुआ करे, अल्लाह ताला पहुँचा देता। यहाँ जो करना है यहाँ ही घूमते फिरते हैं, वो भी जाती करते हैं जो कि मरमोटी है, बिल्ली गलत बात सही है माशाअल्लाह। एक का सहाबी फौत हो रहा था, तो एक सहाबिया थी उसका बेटा फौत हो गया, तो फिर आई तो उसने कहा कि मेरे बेटे से जब तू मिला ना तो मेरा सलाम कह दे। उसने कहा माँ कैसी बातें कर रही, किसको पता होगा? उसने कहा बहुत जल्द भूल गया तुम। हजूर ने फरमाया कि मोमिनों के रूहें जो ना वो जन्नत के बागों पर फिरती हैं और वहाँ मेवे खाती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मेरे का बच्चा तो सलाम कह दे।
اس دنیا پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. عالم رب بھی یہی ہے کہ سمجھتے ہیں یہی کرتے ہیں، مددیں مانگنے شروع کرتے ہیں. مددیں تو زندگی بھی میں نہیں دیتے، جب کیا کریں گے. عالم شیر صاحب صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، باول میت یسم و خف کا نیال. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ، میت کو قبر میں رکھ کے اس کے ورثہ جب چلے جاتے ہیں اس وقت وہ جاتے ہیں حتی انہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان، ابھی اس کے جانے کے جوتیوں کی آواز میت سن رہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں. ایک پروفیسر غیر مقلد ہے، پروفیسر طالب الرحمان، اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے. اس میں عنوان قائم کیا ہے سماع موتا، اور اس میں سوال جواب کی سرپوری کتاب لکھی ہے. سوال کرتا ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ چلیں یہ حدیث پوری کر لیں پھر میں آپ کو سناتا ہوں. ایک جو آگے آئے گا نا یہ پوری کر لیں پھر یہ سناتا ہوں. فرشتے آ جاتے ہیں فاقعداہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. پھر کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار ابدلک اللہ بمقعد من الجنہ، یہ دیکھ تیرا جہنم کا ٹھکانہ ہے، اگر صحیح جواب نہ دیتا تو نے یہاں جانا تھا، اب صحیح جواب دیا اب تجھے جنت کا ٹھکانہ ہم نے دکھا دیا ہے. فیراہما جمیعا، یہ دونوں ٹھکانے دیکھ لیتا ہے. واما الکافر و المنافق، اگر کافر یا منافق ہو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں آدمی کون ہے. کنت اقول ما یقول الناس، دنیا میں وہی باتیں کہتا جو عام لوگ کہتے تھے. فیقال لا دریتا ولا تریتا، یہ لفظ یاد رکھ لیں، لا دریتا، اس کو یاد رکھیں، لا دریتا ولا تلیتا. ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر اس کو لوہے کے گرز مارے جاتے ہیں بین اذنیہ، اس کی کن پٹیوں پہ. فیصیح صیحۃ، یہ چیختا ہے یسمعھا من یلیہ الا الثقلین، جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے. اب ذرا بات سمجھیں. طالب الرحمان نے سرخی قائم کی سماع موتا، سوال کیا کیا مردہ سنتا ہے؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے. سوال کیا کیا مردہ سنتا ہے؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے. پھر سوال کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں، جوتوں کی آواز سن لیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا پھر سوال کیا مردہ بولتا ہے؟ وہ مردہ ہی کیا جو بولے. پھر سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب فرشتے مارے تو چیختا ہے. میں نے کہا جو کھانیاں تھی وہ سن لیتا ہے، وہ جو چیختا تھا اتنا بول لیتا ہے. نہیں سمجھیے آپ کو، جو غیر مقلد نے کھانے تھے وہ سن لیتا ہے، اور جتنا رونا تھا اتنا بول بھی لیتا ہے. جوتے کھانے ہیں ان کی آواز سن لیتا ہے، اور اس نے کھا کے رونا ہے اتنا چیخ بھی لیتا ہے. اس کے علاوہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. غیر مقلد مردہ ہوا نا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ذرا دلیل سمجھیں. قبر میں نقصان کیا ہے؟ فرشتہ اس کو مارتا بھی ہے اور زبان سے جملہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا. آپ اسی مقام پر حاشیہ سے بخاری نکالیں، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے لا دریتا ولا تلیتا کا معنی یہ ہے لا علمت بنفسک بالاستدلال ولتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون. تیرا جرم یہ تھا تو دنیا میں دلیل سے جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے علم والوں کی بات مانتا بھی نہیں تھا. قبر کا نقصان کیا ہے؟ تو دلیل سے بات کو جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے دلیل والوں کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا. مارو اس کو بھی، اس کو مارو، اس کو ایک اور مارو. کیوں؟ لا دریتا ولا تلیتا. اور مارو. کیوں؟ لا دریتا ولا تلیتا. اور مارو. کیوں؟ لا دلیتا ولا تلیتا. ویسے تو بول نہیں سکتا، گونگا ہے، لیکن چیخے گا ضرور. اس لیے کہتا ہے یہ ہمارا مردہ بولتا نہیں، چیخ لیتا ہے. ہمارا مردہ اور تو کچھ نہیں سنتا، البتہ جوتوں کی آواز سن لیتا ہے. میں نے کہا مردہ غیر مقلد ہو تو جوتے سن لیتا ہے، ویسے چیخ لیتا ہے. اور باقی مردہ اگر مقلد ہو وہ السلام علیکم کہے تو پھر بھی سن لیتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں قبر پہ آ کے سلام کرے، اگر دنیا میں پہچانتا تھا تو پہچان بھی لیتا ہے. یہ کون فرماتی ہیں؟
ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسند احمد بن حنبل کی مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اللہ چاہے تو سنتے ہیں، اللہ چاہے تو نہیں سنتے. نہیں آپ نہیں سنوا سکتے نا، اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں. آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی آخر دیکھے نا، آخر کوئی حکمت تو ہے نا. ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال، لیکن مردوں پہ گزرو تو حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سن رہا ہو. یسمع قرع نعالہم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن اس مسئلے میں جھگڑا نہ کیا، جو نہیں مانتے کوئی بات نہیں.